خواتین کے پاس کالز آتی ہیں کہ ہم نے شوہر کو دیکھا کوئی برا کام کرتے ہوئے، کوئی نیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھ رہا ہے یا کچھ ایسے کر رہا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ اپنے شوہر کی عزت کا خیال رکھو، معاشرے کو میں بدنام نہ کرو. اس نے گناہ کیا 100% غلط کیا، بہت بڑی بے حیائی ہے کہ فحش فلمیں دیکھنا، لیکن اس بے حیائی کی وجہ سے اپنے شوہر کی عزت کو تار تار کر دینا یہ اس سے بڑی بے حیائی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا. لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کی جو راز کی جیسی باتیں جانتے ہیں وہ کوئی تھرڈ پرسن نہیں جانتا. تو اللہ نے ان دونوں کو اتنا کلوز اس لیے کیا تاکہ ایک دوسرے کے عیب کو چھپائیں. وہ اپنی بیوی کی برائیاں کر رہا ہے، میری بیوی کے تو مجھے پتا چلا وہ فلاں سے بھی تعلق تھا، فلاں سے بھی. بھائی کیوں بتا رہا ہے؟ اس کو ذلیل کر دیا. اسی طرح شوہر کو اگر کسی برائی میں دیکھا ہے تو عورت اس کو چھپا دے. بہت ہی کسی خیر خواہ سے مشورہ لے تو یہ نہ بتائے. میں کبھی کوئی خاتون کہہ رہی ہوتی نا کہ میرے شوہر نے ایسا، میں اس خاتون سے کبھی بھی نہیں پوچھتا آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے اس کے شوہر کا پتہ چل جائے. کیونکہ بعض خواتین بتا رہی وہ شوہر آپ کے بیان میں آتے ہیں، بس میں کہتا ہوں مجھے ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو میں پہنچ جاؤں وہاں تک تو میرے دل میں اس کی عقیدت ختم ہو جائے گی کہ بھئی اس کی بیوی نے تو یہ بتایا. اور بعض خانقاہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کرتی ہیں اور اصلاحی خط میں اپنے شوہر کی واٹ لگا رہی ہوتی ہے. میرا میاں ایسا ہے، وہ آنکھ مٹکا کرتا ہے، وہ پڑوسن کو جھانک رہا تھا اس دن. پھر وہ شیخ صاحب کو پتہ چل جاتا ہے اس کا میاں کتنے پانی. وہ شیخ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. عورت کے لیے اپنے شوہر کا مقام اپنے شیخ سے زیادہ ہے، یاد رکھو. شوہر پہلے ہے، شیخ و مرشد بعد میں. یہ بھی لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک دفعہ میں نے کسی کو کہا کہ بھائی جو صلہ خونی رشتے ہیں نا ان کی اہمیت شریعت میں زیادہ ہے شیخ و مرشد سے. شیخ و مرشد کی بھی اہمیت ہے لیکن خونی رشتوں کی اہمیت زیادہ. انہوں نے کہا نہیں، شیخ سے تو ہم دین سیکھتے ہیں اور شیخ سے تو اتنے فائدے ہوئے. میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، اگر تمہاری طبیعت خراب ہو جائے خانقاہ میں، تم آئے خانقاہ میں رہنے کے لیے، 2 دن خراب، 3 دن خراب طبیعت، تو 3 دن طبیعت خراب ہوئی، پھر شیخ صاحب کیا کہیں گے؟ بھائی اس کے بھائی کو فون کرو. کہیں گے نا؟ بولیں گے نا کہ اس کے بڑے بھائی کو فون کرو، چھوٹے بھائی کو فون کرو، بھائی آپ کا بندہ بیمار ہے اس کو لے جائیں. تو وہ آئیں گے کس طرف؟ ایک لڑکے نے مجھے کہا میری تو اپنے بھائی سے بنتی نہیں ہے، کبھی تمیز سے بات ہی نہیں کرتے مجھ سے. میں نے کہا کیسا ہی آپس میں نفرتیں چل رہی ہوں، ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نخواستہ آپ کا، سب سے پہلے کون اٹھانے آئے گا؟ بولو بھائی. لوگ نمبر دیکھ کے کس کو کال کریں گے؟ بھائی کو. بھائی کا پتہ لگاؤ یار بھائی کون ہے. ہاسپٹل میں کون آئے گا؟ میں نے کہا اگر خدا نخواستہ پولیس غلط کیس میں آپ کو اٹھا کے لے جائے، جعلی کیس میں، سب سے زیادہ چھڑوانے کی کوشش کون کرے گا؟ شیخ کرے گا؟ بھائی کرے گا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ چاہے آپس میں بالکل بھی نہ بنتی ہو، بالکل بھی نہ بنتی ہو. اسی لیے قرآن نے کہا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں، قرآن میں رشتہ داروں کا حق سب سے پہلے ہے، سب سے پہلے ہے.